جو راستے اللہ نے بنا دیے ہیں اسے انسان نہیں روک سکتے. جیل میں 2 سال سخت سزا گزارنے کے باوجود اپنا 10 سالہ بچہ گوا دینے کے باوجود جو سسکیاں لیتے لیتے درد میں تڑپتے ہوئے اپنے باپ کے لیے کوما میں جا کے شہید ہو گیا، اس کا باپ آج کہاں ہے اور کس ہمت سے کھڑا ہے؟ لیٹ علی شو یو کے اس ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید. ڈو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. پاکستان کے اندر پچھلے 2-2.5 سال کے اندر ہزاروں سینکڑوں کی تعداد کے اندر لوگوں کو، مرد عورت بزرگ بچوں کو گرفتار کیا گیا اور ان کو جیل میں ڈالا گیا. اور ان بچوں کے لیے جن کے والدین جیل گئے، بہت ہی اذیت ناک ایک وقت تھا جو گزرا اور ہر کوئی اس وقت کو سہ نہیں سکا. ان میں سے تھا ایک لڑکا، عمار فاروق. بہت ہی خوبصورت بچہ، بہت ہی ذہین بچہ، اور وہ 2 سال پہلے اپنے باپ کے غم میں، عباد فاروق کے غم میں، وہ بھی ایک نوجوان آدمی ہے، روتے روتے اللہ کو پیارا ہو گیا. جو ظالم تھے انہوں نے سسکیاں بھی نہ سنی، انہوں نے اپنے دل کے اندر جھانک کے بھی نہیں دیکھا کہ یہ شاید ان کا بھی بچہ ہو سکتا تھا. تو عمار تو چلا گیا اللہ کو، لیکن عباد کا کیا ہوا، اس کے باپ کا؟ آج ایک ویڈیو آئی ہے سامنے، پچھلے کچھ میرے خیال سے 24-48 گھنٹے کی یہ ویڈیو ہوگی، اور یہ ویڈیو دکھا رہی ہے عباد فاروق کو، جن کو 2 سال پہلے غلط مقدمات میں ایک جھوٹی سازش میں 9 مئی کی پکڑا گیا. وہ اب کیا کہہ رہے ہیں 9 مئی کے واقعات کے بارے میں، اور جو انہوں نے سہا ہے جیل میں اس کے بارے میں ذرا سنیں. 9/11 تھا، اسی طرح 9 جو مئی ہے وہ ایک من گڑت سٹوری ہے، ٹھیک ہے. اور میں اس کو مسٹ یہ کہوں گا، اٹس اے لانگ سٹوری وچ از نیور بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ ایون. دوسری بات یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے 2 سال جیل میں رکھا، ٹھیک ہے. اور اس جیل میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وہ کرم کیے جو میرا خیال ہے کسی نہ سیاستدان پہ ہوئے، نہ ہی کسی بزنس مین پہ، نہ ہی کسی اچھے شخص پہ. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں صرف ایک آیت آپ کو پہلے بتانا چاہوں گا کہ ایک سورہ نام کی آیت نمبر 162 ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. کہہ دو کہ میری زندگی، میری موت، میری قربانیاں سب اللہ رب العالمین کے لیے. تو دیکھو، آپ صرف اس چیز کو سوچو کہ ہمارا لیڈر جو بہت بڑا لیڈر ہے، جو دنیا کا اس وقت بڑا لیڈر بن چکا ہے، مجھے خدا کی قسم اپنے لیڈر کی اس وقت سمجھ آئی جب میں جیل میں تھا. یہ تھا عباد فاروق، عمار فاروق کا والد، جس پہ 2 سال جبر، فسطائیت، ناانصافی کے باوجود اس کے ایمان میں اضافہ آیا ہے. وہ اب کہہ رہا ہے کہ یہ جو 2 سال مجھے جیل میں دیے اللہ نے، یہ سب سے بہترین سال تھے میری زندگی کے. اب اس شخص کا بیٹا اپنے باپ کے لیے انتظار کرتے کرتے مر گیا. اس کو ایکچولی مار دیا گیا. مجھے یاد ہے جب میں نے سٹوری کور کی تھی یہ بات کے بیٹے کی، عمار کی، تو مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اس کو ہسپتال میں بھی نہیں رکھنے کی اجازت دی جا رہی تھی اس لڑکے کو، کیونکہ اس کا باپ 9 مئی کے واقعات کے اندر، اس پہ الزام لگا تھا کہ 9 مئی کے واقعات کے اندر اس نے توڑ پھوڑ کی ہے، جو بھی کیا. ایسے کتنے اور گھر ہیں جو تباہ ہو چکے ہیں. ہم بات کرتے ہیں عمران خان کی جیسے وہ کوئی مسیحا ہے ہمارے لیے، اور واقعی میں اسے اس نظام نے ایک مسیحا بنا دیا ہے پاکستانیوں کے لیے. اور عباد نے بھی یہ بات کی اپنے لیڈر کی کہ میں اپنے لیڈر کو سمجھا جیل جانے کے بعد کہ وہ کیا کہتا تھا اور وہ کیوں کہتا تھا. اب اس نے تو اپنی سیکریفائس دے دی، اس لیڈر نے بھی اپنی سیکریفائس دے دی، اور یہ ملک ابھی تک یہ سیکریفائسز دے رہا ہے. ابھی تک یہ قربانیاں جاری ہیں، اور ہمارا تو ایمان اس کے اوپر ہے. اور یہ اب آخری دن ہے
عید بس چند دنوں کے اندر ہے. یہاں پہ کینیڈا کے اندر عید ہے اتوار کے روز, اور پاکستان میں عید ہے پیر کے روز میرے خیال سے. تو اس موقع کے اوپر یہ ویڈیو آنا ایک بہت بڑا ایک آئینہ ہے اس اسٹیبلشمنٹ, اس نظام, اس چوری, اس ڈاکے کے اوپر سے بے پردہ کیا گیا ہے ایک طریقے سے, ایک مختصر سی ویڈیو سے, کہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود, اتنی نفرتیں, اتنے بدلے اتارنے کے باوجود, جس بندے کے دل میں, شخص میں ایمان ہو اپنے خدا کے لیے, جس کے پاس سے اس کا سب سے قیمتی جو چیز ہو سکتی ہے آپ کے بچے, وہ چھین لیا گیا ہو. اور اگر آپ نے ویڈیو میں دیکھا, اس کا ایک اور بیٹا جو تھا عباد کا, وہ کھیل رہا تھا اپنے والد کے ساتھ, اور والد بیٹھا ہے کچہری میں انتظار کر رہا ہے ایک اور ہیئرنگ کا ان ڈوبیس فراڈ کیسز کے اوپر. چلو اس ملک کے اندر تو نظام اور انصاف ملنے کی کوئی توقع نہیں ہے, لیکن کہیں نہ کہیں تو انصاف ملے گا ہمیں, اور ہماری تو یہ امید ہے, ہمارا تو ایمان ہے اس چیز کے اوپر کہ ہمیں انصاف ملے گا. مگر فی الحال یہ دور فرعون, یہ ناانصافی کا دور ہے. یہاں پہ کوئی توقع نہیں ہے سوائے کہ ایونچولی یہ جو جن سائیکلز کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں, یہ گھوم پھر کے اسی جگہ پہ آتی ہیں, اور ہر چیز کا حساب ہوتا ہے. اب یہ بات کر رہے ہیں ناانصافیاں کر کے ہم دہشت گردی کے اوپر قابو کریں گے, اور دہشت گردی کا جو پروپیگنڈا ہے اس کو ہم اپنی پوری شدت سے اس کا سامنا کریں گے. ایک کھوکھلی عمارت, ابھی یہ بینکاک کے اندر اپنا زلزلہ آیا, بہت بڑا زلزلہ آیا, تو ان کی ماڈرن کنسٹرکشن ٹیکنیکس ہیں, تو انہوں نے کچھ بلڈنگز تھی ان کے اوپر سوئمنگ پولز بنے ہوئے تھے, وہاں سے پانی گر رہا ہے. ایک بلڈنگ انڈر کنسٹرکشن تھی, وہ بھی اسکائی اسکریپر تو نہیں کہوں گا, بلڈنگ تھی, مگر وہ زلزلے سے گر گئی. تو زلزلے آتے ہوئے اور عمارتیں گرتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا, اور جیسے پاکستان جیسے نظام کے اندر جہاں پہ کوئی سیف گارڈز نہیں ہیں, کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جو شاکس کو ابزارب کر سکیں, یہ کیونکہ اتنا ہارڈ سٹیٹ بنا دیا گیا ہے, اگر کسی عمارت میں لچک یا فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی نا تو گر جاتی ہے زلزلے میں. اور یہ زلزلے اب پاکستان کے اندر, یہ ٹریمرز جو ہیں یہ لگاتار آئے جا رہے ہیں, چاہے یہ عدلیہ کی تباہی ہو. اب ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی دیکھا کہ تباہی کس طریقے سے پلے آؤٹ ہو رہی ہے. جو ایکٹنگ چیف جسٹس ہے وہ کیسز اسائن کر رہا ہے, لے رہا ہے, ڈال رہا ہے, آؤٹ آف یعنی رولز اور پروویژنز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے. ابھی بابر ستار کے کورٹ کے اندر بابر ستار نے ایک کیس واپس بھیجا کہ یار یہ کوئی کانفلکٹ ہے جو بھی ہے, تو وہ گھوم پھر کے ایڈمنسٹریٹو جو ایکٹنگ چیف جسٹس کی اتھارٹی تھی اس نے واپس بھیج دیا, اور پھر اس کو دوبارہ. تو یہ ایک فٹ بال چل رہی ہے آپ کے کورٹس کے اندر, کس کی کیا جورسڈکشن ہے, کس کی کیا اتھارٹی ہے. اب دیکھ کچڑی وہاں پہ بنائی گئی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اسی مقصد سے کہ یہ نورا کشتی چلتی رہے, کچڑیاں بنتی رہیں اور تباہی ہوتی رہے. دوسری جانب آپ کے پروونسز جو ہیں وہ ان پہ آگ لگی ہوئی ہے, بلوچستان ہو گیا, KPK ہو گیا, وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, ادھر آپ کے اب پرائیورٹی کیا ہے کہ جی ہم افغانیوں کو ریپیٹریٹ کریں گے دارالحکومت کے زور اور شدت کے ساتھ. یہ محسن نقوی کہہ رہا ہے. اس بندے سے سیکیورٹی سچویشن تو ہینڈل نہیں ہو رہی, اب یہ ڈیپورٹیشنز کی باتیں کر رہے ہیں لگاتار. تو جو کام انہوں نے کیا اس میں رسوائی ہی ہوئی اور کچھ نہیں ہوا. اور اینڈ میں جاتے جاتے ایک بار پھر مختصر سا یہ عباد فاروق کا آپ کو میں سناتا ہوں, اور پھر اپنا آپ سے میں خدا حافظ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے 2 سال جیل میں رکھا, ٹھیک ہے, اور اس جیل میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وہ کرم کیے جو میرا خیال ہے کسی نہ سیاستدان پہ ہوئے, نہ ہی کسی بزنس مین پہ, نہ ہی کسی اچھے شخص پہ. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں صرف ایک آیت آپ کو پہلے بتانا چاہوں گا کہ ایک سورہ انعام کی آیت نمبر 162 ہے
اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو کہ میری زندگی، میری موت، میری قربانیاں سب اللہ رب العالمین کے لیے. میرے خیال سے ایک بار پھر سننا آپ کو ضروری تھا، کیونکہ شروعات بھی اس پروگرام سے کی تھی، اس کلپ سے، اور اختتام بھی اسی سے. اپنا خیال رکھیں، اس کانٹینٹ کو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا. اگلی بار تک اللہ حافظ.